بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے سفارتی محاذ نئی جنگ کا آغاز، ڈی جی ISPR کا روسی سرکاری میڈیا کو انٹرویو، بھارتی میڈیا کا جھوٹ عالمی سطح پر مسلسل بے نقاب۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور نظر بھی آ رہے ہیں، اور اس ویک کا ہمارا آخری پروگرام ہے تو زیادہ اسمائل ہونی چاہیے، خوشی خوشی، کیونکہ یہ ہفتہ ہمارا بہت شاندار رہا۔ کیا خیال ہے رضی دادا؟ جی الحمدللہ، لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جو فائرنگ ہم نے پاکستان کے ابلاغی محاذ پہ کرنی ہوتی ہے، ہمیں پھر 4 دن میں اس کو وقفہ دینا پڑتا ہے نا۔ اچھا، اگر یہ سفارتی محاذ کی بات ہو رہی ہے رضی دادا تو پہلے بات یہیں سے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹیم بنائی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے، کتنی ضروری تھی یہ ٹیم بنانا؟ دیکھیے یہ ٹیم بنانا بہت ضروری تھا۔ اس سے ایک میسج گیا ہے اتحاد کا کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر آن بورڈ ہیں۔ ابھی تو فی الحال ان کے اندر PMLN کی، پیپلز پارٹی کی، MQM کی نمائندگی موجود ہے۔ جی، مستقبل کے اندر جب اس کے مختلف ڈیلیگیشن تشکیل دیے جائیں گے تو ان میں PTI کے لوگ بھی، MNAs بھی شامل کیے جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، میں چونکہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے اس طرح کی کچھ کمیٹیوں میں ایز اے جرنلسٹ جا چکا ہوا ہوں، تو میری جو ہوگی وہ خواہش ہوگی یا گزارش ہوگی کہ اس میں سینیٹرز کو بھی شامل کیا جائے۔ اس میں زیادہ تر MNAs ہیں۔ صحیح۔ نمبر 2، اس میں جو ایکٹیو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، مختلف صوبائی اسمبلیوں کے، ان کو بھی بیونڈ دیئر پولیٹیکل افیلیشن ان کو بھی شامل کیا جائے وہاں پہ۔ نمبر 2، مطلب ساری جماعتوں سے۔ ہاں۔ نمبر 3، دیکھیے کسی کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کا یا کسی کے ساتھ جڑنے کا جو واحد پیرامیٹر ہوتا ہے وہ باہمی مفاد کا پیرامیٹر ہوتا ہے، معاشی پیرامیٹر ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو ہمارے وفود جا رہے ہیں ان کو معیشت ان جن ممالک میں جانے ہیں، ان ممالک کے ساتھ ہمارے جو معاشی تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی بریف دیا جائے، کیونکہ عمومی طور پہ ان لوگوں کو دفتر خارجہ میں بلا کر تو بریف کر دیا جاتا ہے جو باہمی تعلقات کی ان ممالک کے ساتھ جو تاریخ رہی ہوتی ہے اس سے کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، ان کو معاشی حوالے سے بھی بریف کر کے بھیجا جائے تاکہ ان کے مفادات ہم اپنے ساتھ جوڑیں اور ہمارے مفادات ان کے ساتھ جڑیں، یوں یہ ایک معاشی تعلق بھی بنے۔ جب تک آپ اس کو معاشی طور پہ ان تعلقات کو نہیں لے کے آئیں گے تب تک صرف ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر کے آپ ان ممالک کے ساتھ گڈ ول جنریٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ موقع تو ہے کہ اس موقع کے اوپر جا کے ہمیں بھارت کو بے نقاب کرنا ہے، لیکن اسی دورے میں اگر ہم 1-2 اور مقاصد بھی لے لیں، مطلب ایک دفعہ جو آپ جا رہے ہیں مارکیٹ تو ایک ہی چکر کے اندر آپ ایک سے زائد چیزیں خرید لیں، اپنی ساری شاپنگ کر لائیں، تو کیا یہ برا ہے؟ تو میری یہ ایڈوائز ہوگی، میں اس کو ایز اے ہول ایک بڑا اچھا قدم سمجھتا ہوں۔ کل بھی میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا، اور لیڈ بھی اس کو جو ہے اپوزیشن کر رہی ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور اچھا جیسچر ہے کہ پاکستان کی پوری حکمران جماعتیں ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ رضی دادا، اگر بھارت کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی اس طرح ایک ٹیم بنائی ہے۔ جی، ششی تھرور صاحب جو ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، ہاں ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کانگریس کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے ایز اے ممبر آف دیٹ پارٹی نا۔ تو بی جے پی کے چونکہ جو ہیں جے شنکر صاحب پٹ چکے ہیں عالمی طور پہ، ایک جھوٹے کاذب اور مطلب کہ جس انریلائبل پرسن کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کمیٹی کی سربراہی ششی تھرور کے نام پہ ڈال دی گئی۔ لیکن اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ کیا ہے؟ کیا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ششی تھرور صاحب ایک کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، پہلے وہ نوکر تھے، ملازم تھے، سرکاری ملازم تھے۔ اچھا، سرکاری ملازم کا مائنڈ جو ہوتا ہے، برین ہوتا ہے، جو وہ ایک سرٹن لیول کے اوپر اس سے نہ اوپر جا سکتا ہے نہ اس سے نیچے جا سکتا ہے۔
تو لہٰذا اس کی ہو سکتا ہے وہ تاریخ پہ اوپر جب لیکچر دینے لگے، ٹھیک ہے نا، وہ جب انگلش لٹریچر کے اوپر وہ جب لیکچر دینے لگے، وہ فرینچ جو اشیاء ہیں رافیل نکال کے فرینچ کے اوپر جب لیکچر دینے لگے تو بڑا آپ کو متاثر کرے. لیکن جب وہ حالات حاضرہ پہ جہاں پہ آپ کو ایک لچکدار سوچ کے ساتھ جانا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بیچارہ منہ کے بل گر جاتا ہے. وہاں پہ سیاستدان کو ہونا چاہیے. تو ایک تو انہیریٹڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ بلاول صاحب کو مل گیا. بلاول صاحب ایک جدی پشتی سیاستدان ہے اور ششی تھرور صاحب ایک جدی پشتی سرکاری ملازم. یہی حال جے شنکر صاحب کا ہے. موصوف بھی جو ہے وہ سرکاری ملازم رہ چکے ہیں، بیڑا غرق کروا دیا اپنے ملک کا. ہر پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بےزتی ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ بےزتی مجھے جو ہے نا وہ چائنیز کی لگ رہی ہے. کھمر کھوجو کھمر کھوجو کھمر کھوجو، وہ جو کہہ رہے ہیں خود گا رہے ہیں، وہ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں. امین صاحب، عسکری جو تھی ہمارا محاذ، اس میں تو ہم نے فتح حاصل کر لی اور دنیا نے دیکھا، چائنا کی بھی بات ہم نے کر لی، کس طرح سے ان کا مذاق اڑ رہا ہے. اب یہ جو سفارتی محاذ کی حکمت عملی ہم نے تیار کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں شمائلہ، یہ جو ملکوں کی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، یہ کوئی آپس کی باتیں نہیں ہوتی، صحیح، یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے کبھی سفارتی محاذ پر اس طرح غور سے اور اس طرح پلاننگ سے اور اس طرح ایک منظم طریقے سے ہم نے کبھی ماضی میں نہیں سوچا. ہمارا دشمن جو ہے ہمسایہ بھارت جو ہے وہ غلط بھی کرتا تھا تو وہ سفارتی محاذ پر جا کے اس طرح اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتا تھا کہ دنیا کو وہ بتا دیتا تھا کہ میں ہوں. پاکستان جو ہے نا یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے، دہشت گردی کی بنیاد ہے، اور یہ پاکستان امن نہیں چاہتا اور میں بڑا پر امن ہوں، میں خطے کا ٹھیکیدار ہوں. اس نے سفارتی محاذ پہ ہمیشہ ماضی میں پاکستان کو نقصان پہنچایا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی اور اس میں جو واقعات ہوئے 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک کے جو واقعات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات جو عطا طارر صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، ہمارا وزارت خارجہ جو ہے، ہماری وزارت دفاع جو ہے، انہوں نے پہلی بار، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار منظم انداز میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کو اپنا موقف بتانے اور سمجھانے میں کامیابی حاصل کی. اب شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری، جس کے بارے میں اپنے ہمارے سینئر ساتھی ہمارے بتا رہے ہیں، رضی دادا بتا رہے ہیں کہ وہ نسل در نسل، مطلب ان کی ماں بھی وزیر اعظم رہی، ان کے جو نانا ہیں وہ بھی وزیر اعظم رہے اور ان کے والد محترم اب دوسری بار صدر پاکستان رہے. مطلب ان کی رگوں میں، ان کے خون میں سیاست مطلب پوری طرح جڑی ہوئی ہے. اب وہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کا انتخاب کیا ہے کہ عالمی سطح پر سفارتی محاذ میں ان کو بھیجا ہے، اور اس ٹیم میں دیکھیں، اس وفد میں آپ ذرا دیکھیں، یورپ کہا گیا ہے کہ وہ جائیں گے، پیرس جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، واشنگٹن ڈی سی جائیں گے. مطلب ان کو ایک بڑا زبردست محاذ جو ہے عالمی سطح پر وہ دیا گیا ہے. اور ان کے وفد میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، شیری رحمان ہیں، ہنا ربانی کھار ہیں. یہ جو ہے یہ کمیٹی بنی ہے، کمیٹی بنی ہے. اچھا اب یہ کمیٹی جو ہے یہ مختلف وفود کو ترتیب دے گی، بالکل ٹھیک ہے.
تو وفد ابھی بننے ہیں, یہ کمیٹی بنائی گئی ہے, اسٹریٹجی بھی اس کی اچھا کمیٹی یہ طے کرے کمیٹی گی. ممبرز ہیں. ہاں یہ یہ سارے جو کمیٹی ممبرز ہیں, آپ جو فرما رہے ہیں کمیٹی یہ ممبر, کمیٹی ممبر میں کہنا چاہ رہا تھا, یہ کمیٹی ممبرز بنائے ہیں ہیڈڈ بائی بلاول بھٹو ہاں, زرداری. headed اب by. یہ جس پہ مطلب یہ اپنا ہمارے پیارے دوست جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب جب ہم سفارتی محاذ پہ بیرون ملک جا ہی رہے ہیں تو صرف ہم انڈیا کی نلیکی, اس کی جو جارحیت ہے وہ تو ہم بتانے جا رہے ہیں, ساتھ ہم یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہم امن کے پیکر ہیں, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم جو ہیں وہ بات چیت سے, مذاکرات سے, تحقیقات سے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم پہ جارحیت کی گئی تو پھر ہمیں دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے اور ہم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے یہ جو ڈیلیگیشن انٹرنیشنل لیول پہ ہم بھیج رہے ہیں, اس سے جواز فیضی صاحب بھی اتفاق کریں گے, اس میں ہم معیشت کے حوالے سے بھی اپنے ایکسپرٹس اس میں شامل کر دیں. رضی دادا کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, تاکہ ہم ان ممالک میں پاکستان اور امریکہ کے ساتھ, پاکستان اور یورپ کے ساتھ, پاکستان اور پیرس کے ساتھ, اور اسی طرح باقی دیگر یورپین ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاشی تعلقات ہیں, تجارت ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ فروغ پائے. مطلب ایک تیر دو نشانے. آئے ہائے ہائے ہائے. فیضی صاحب, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, کہ بھارت جو ہے وہ سفارتی سطح پر تنہا رہ چکا ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ ان کی تنہائی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ان کی تنہائی کی وجہ جھوٹ ہے, ان کی تنہائی کی وجہ وہ اپنے آپ کو تھانے دار سمجھنا ہے, ان کی تنہائی کی وجہ وہ بڑبولا پن ہے, دھمکیاں ہیں, ان کی تنہائی کی وجہ کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, قطر کے اندر دہشت گردی ہے, ان کی تنہائی کی وجہ وہ تمام تر اقدامات ہیں جو بیرونی سطح پہ تو دہشت گردی کا لیبل لگا, لیکن ان کی تنہائی کی ایک اہم وجہ خود اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ, نچلی ذات والوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اور جس قسم کی تصویریں جا رہی ہیں پوری دنیا کو, ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ابھی میرے بھائی امین حفیظ صاحب نے یہ کہا کہ پہلے سفارتکاری اس طرح سے نہیں رہی, اس کی بھی ایک وجہ ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب کا, وزیر دفاع صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم جن افغانیوں کی وجہ سے یا طالبان کی وجہ سے ہم پہ الزام لگتے رہے اور ہمیں بھی بریکٹ کیا جاتا رہا دہشت گردی کے ساتھ, اس کی بھی ایک بڑی وجہ تھی. لیکن اب یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو چین, ترکیے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور باقاعدہ کھڑے ہیں, اور ان کے حوالے سے ہندوستان میں جو مہم چل رہی ہے وہ ابھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اب کی بار ہندوستان کے ساتھ صرف افغانستان کے طالبان کھڑے ہیں, لہٰذا یہ بھی ایک سفارتی محاذ پہ ہماری ایک کامیابی ہے کہ ہمارا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو لاکھ کے قریب اپنی جانیں جو ہیں وہ ان کی شہادت دی ہے. پھر ابھی بعد رضوان رضی صاحب یہ فرما رہے تھے, دیکھیے یہ اتنا خوبصورت میسج ہے کہ ایک حکومت کے اتحادی تو کہہ سکتے ہیں, ان کے پاس وزارتیں تو نہیں ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور چیئرپرسن جو ہیں وہ جب اس کمیٹی کی قیادت کریں گے اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں وہ ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے, تو اس سے خوبصورت میسج نہیں دیا جا رہا. کیونکہ ایک طرف ہندوستان ہے جس میں کانگریس کے راہل گاندھی جو ہیں وہ حساب مانگ رہے ہیں ہندوستانی حکومت سے کہ بتایا جائے اب تک کتنا نقصان ہوا ہے, فلور پہ بتایا جائے, ریکارڈ پہ لایا جائے. لہٰذا کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت وہ کمیٹی اور دوسری جانب ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر چین کے دورے پہ ہوں گے, وہاں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے, پھر افغانستان کے ہم منصب وہاں پہنچیں گے. پھر ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیے
ایک طرف ایران جا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, تو ہم تو بڑے کھلے دل کے ساتھ, وسیع القلبی کے ساتھ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, لہٰذا ادھر ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور مجھے ایک دو چیزیں بڑی آج اہم لگی جو میں بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج تو ایک بیان جو کامران ٹیسوری صاحب کا جو تھا نا, رضی صاحب آپ کی توجہ چاہیے, انہوں نے کہا کہ طیارہ ساز کمپنیاں ہندوستان کو طیارے دینا چاہتی ہیں, لیکن شرط یہ رکھ دی ہے کہ پائلٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ٹرینڈ ہونے چاہیے, ہم تب دیں گے اپنے طیارے. یہ بین الاقوامی سطح پہ جس انداز میں چل رہا ہے. اور پھر ایک اور, آج میں نے دیکھا ایک ٹک ٹاکر ہے انڈیا کی رینا, انہوں نے اپنی ریاست کو مخاطب کر کے اپنے ذات میں ریاست بنا کے کہا کہ ہائے اللہ, میں اتنے دکھوں پر بھی خوش رہتی ہوں, کہیں میں بغیرت تو نہیں ہو گئی. لہٰذا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہندوستان کی حالت اب اس قسم کی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے زخم بھی چاٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ کمیٹیاں ضرور بنا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں جس طرح ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور امریکہ کی جانب سے پھر آپ نے جو آغاز میں شروع میں بات کہی کہ ہمارے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, ذرائع ابلاغ ہیں, ان کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, اور وہ تمام تر جو جے شنکر جھوٹ بولے, اجیت ڈوول بولے یا مودی بولے, ان کے منہ پہ کھلے دے رہے ہیں, لانتے بھیج رہے ہیں کہ حقائق تو یوں ہیں. لہٰذا اب سفارتکاری کے محاذ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے ہماری باتیں مزید کھل کے سامنے آئیں گی, صداقت کھل کے سامنے آئے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور محاذ بھی ہے, وہ جو آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چوئی صاحب کا بیان ہے نا, اللہ اکبر, سفارتکاری کے محاذ کے ساتھ ہم اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر بات کریں. لیکن ایک بات اسی موضوع سے متعلق ہے, وہ یہ کہ بھارت نے امریکہ سے بھارت آنے والی تمام درآمدات کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ صفر کر دیا ہے. فاکس نیوز نے ابھی خبر بریک کی ہے, یعنی ابھی ان کے ڈیلیگیشن مذاکرات کے لیے پہنچے نہیں ہیں, رشوت انہوں نے پہلے پیش کرنا شروع کر دیا امریکہ کو. چلیں جی, جتنی مرضی رشوتیں دیں, سفارتی محاذ پر بھارت تنہا رہ چکا ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اب اس پہ کچھ اور نہیں ہو سکتا, آپ جو مرضی رشوتیں لگا لیں. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رضی دادا جی, بریک پہ جانے سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہم کر رہے تھے. جی انہوں نے انٹرویو دیا ہے رشیا کے آر ٹی ٹی وی کو, رپٹلی ٹی وی ہے, سرکاری میڈیا کو دیا, وہاں پہ سارے سرکاری ہی ہوتے ہیں. یہ آر ٹی جو ہے, یہ بعض لوگ اچھا بڑے چرچے ہیں بھائی, خیر دیا ہے نا, تو پوری دنیا میں بڑے چرچے چل رہے ہیں. RUPTLY رپٹلی ٹی وی اس کا نام ہے, اصل میں آر ٹی یہ لکھا جاتا ہے, لیکن یہ رشیا کا سرکاری طور پہ سرکاری ترجمان سمجھا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے, آر ٹی جو ہے وہ نارملی رشیا سے باہر کسی شخصیت کا انٹرویو کم ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تب کرتے ہیں جب اس شخصیت نے روس کے دورے پہ آنا ہو یا وہ شخصیت روس کے دورے پہ پہنچ گئی ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا بھی ایک انٹرویو کر رکھا ہے. زیادہ تر یہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی روس کے دورے پہ آنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو آؤٹ آف بلو, اور دیکھیے پاکستان آرمی وہ آرمی ہے, کیا دورے پہ جا رہے ہیں, میں آپ سے عرض کروں, پاکستان آرمی وہ آرمی ہے کہ روس جب افغانستان میں آیا تو اس کو افغانستان تک محدود کرنے کی جو ساری حکمت عملی اور اسٹریٹجی تھی وہ پاکستان آرمی کی تشکیل کردہ تھی. اور یہ نیٹو کے 45 ممبر بھی مانتے ہیں, اور امریکہ کے اندر چھپنے والی اس موضوع کی ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی حکمت عملی جو تھی وہ پاکستان آرمی کے اعلیٰ اور تربیت یافتہ اذہان نے ترتیب دی تھی. اور وہ فوج جو آپ کی رائیول رہ چکی ہو, ٹھیک ہے, اس کے جا کے آپ نخرے اٹھا رہے ہوں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. ہاں جی, کوئی وجہ تو ہوگی. ایک میں آپ کو اور خبر بتا دوں, ایک تو میں نے بتایا نا کہ بھارت سے آنے والے جو 15 کنٹینر تھے آم کے, وہ امریکہ پادر نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں. وہ چیختے رہے کہ جناب ہم آپ کو ڈاکومنٹ پورے کر دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانے. ایک تو یہ خبر ہے. رشوت واپس آ گئی ہے, رشوت میں نے قبول ہی نہیں کی. اچھا, ایک اور بھی بھارت کے حوالے سے نا خبر ہے,
اور وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ سامعین کرام کو لوگ آج گئی ہے سامعین کرام خیر کے حوالے کر دی اس جائے. انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو مین بات کی ہے ہاں اب بھارت آ کے بارے جائیے میں اب آ جائیے ڈی جی آئی بھارت کے بارے میں یہ کی ہے کہ جو دہشت گردی کا سرپرست ہے اسپیشلی پاکستان میں وہ بھارت ہے. اچھا دیکھیے یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ بات سیاسی قیادت کی طرف سے آتی صحیح اور ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ آتی اور ہم جعفر ایکسپریس کا جو حالیہ واقعہ ہے اس سے لاتے. سیاستدان تو ویسے بھی کہہ ہی رہے ہیں مسلسل کہہ رہے ہیں اور وہ تو انٹرویو میں انہوں نے بات میں کی آپ ہے کی نا. خدمت میں عرض کروں کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر کوئی لیڈ کھلے تو ہمیں پتہ چلے کہ اس میں روس کا بھی کردار تھا. صحیح وہاں پہ جو خود کش حملہ آور تھے ان سے نپٹنے میں شاید کسی موقع کے اوپر تھوڑی بہت انفارمیشن کی حد تک آپریشنل نہیں میں کہہ رہا انفارمیشن کی حد تک ہمیں روس نے بھی تصدیق کی ہو کہ وہ لوگ جو وہاں پہ پائے گئے ہیں یا پائے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ کہاں کے تربیت یافتہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ شاید مستقبل میں کھلے اس لیے شاید ہمارے چیزیں ابھی پاکستان کے کنٹرول میں ہیں. بہت ساری چیزوں پہ آج بھی رضی دادا انویسٹیگیشن پاکستان کر رہا ہے اور بہت سی شواہد جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. جو درمیان میں انڈیا نے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا. میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض چیزیں کرنا سامنے آئیں گی میں آپ کو ایک انشاءاللہ. بات دیکھیے ہمیں کینیڈا کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے بالکل کیونکہ کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل ہوا ہے اور ان کی ایجنسی نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کے سازر سروس دفتر خارجہ کے بیوروکریٹ ملوث رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے اور وہ پوری اس نے فائل بنا کے جسٹن ٹروڈو باقاعدہ دینے آیا تھا مودی صاحب کو. صحیح ہمیں امریکہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے کیونکہ وہاں پر ان کا سفارت خانے کا اعلیٰ افسر جو تھا وہ ملوث تھا. اور آپ اندازہ فرمائیے اب تو ایف بی آئی بھی انڈینز کے حوالے ہو گئی نا. صحیح اب میرا مطلب وہ ملوث تھا اور جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی وہ بھاگ کے انڈیا واپس آ گیا. پھر جب وہ کئی سالوں کے بعد اس کی تقرری ہوئی نا چیک ریپبلک کے اندر تو امریکہ نے وہاں سے اس کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کروایا. ہمیں برطانیہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے سکھ جو ہیں جو قتل کیے گئے ہیں ان کے اندر ان کی ایجنسی MI6 کو باقاعدہ را کے فٹ پرنٹس ملے ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے بھائی بہت سارے ممالک ہمیں چیک ریپبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے غزہ کو بتانے فلسطین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جا کے یہ جو کرائے کے انڈینز ہیں وہاں پہ جا کے یہ قتل و غارت گری غزہ کے اندر معصوم لوگوں کی کرتے ہوئے پائے گئے. رضی دادا آپ کہیں ہمیں چھپا ہوا نہیں ہے. ان لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو پہلے اس کو سفر لیکن کرنا. آج میں لیکن میں ایک اور بات کروں گی دیکھیے ہمیں سری لنکا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بنگلہ دیش کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نیپال کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ایک چیز پوچھنے ہمیں کی بھوٹان ضرورت کو ہے بتانے ہمیں کی ایک ضرورت چیز نہیں. پوچھنے کی ضرورت ہے ہمارے پاکستانیوں سے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم بات کر رہے تھے یہ جو انٹرویو کی بات شروع ہوئی تھی انہوں نے کل ہمارے طلبہ سے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہمارے طلبہ سے نہیں وہ اپنے سکول گئے جو ان کا بچپن کا سکول تھا جی میں نے اوور آل طلبہ کی بات کی ان سے بات کی انہوں نے کہا یہ ان لوگوں سے پوچھیں وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کر رہی. اب پوچھیں کام کیا کہ نہیں ہم نے کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم اور آپ نئی نسل یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے دفاع میں غفلت برتے. میں تو سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ شمائلہ یہ جو میں سمجھتا ہوں رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے یہ اس میں 3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. رضی دادا آپ نے تو پوری خبر دیکھی ہے ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے اور بھارت اور اس کا پورا میڈیا سوشل میڈیا اور ان کے اہم ٹی وی پاکستان کو چند منٹ بعد مورد الزام ٹھہراتے ہیں. انہوں نے کمپیریزن کیا کہ 2 دن کے وقفے کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے تو بھارتی دفتر خارجہ 2
आम खबर है, जिनको होल्डिंग कंपनी लिमिटेड GHCL की आज निजकारी का अमल जारी है और ये बिडिंग के मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर। मंदरजा बाला उन्वान के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अवामी शोबे की बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जेनकोस मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में थर्मल पावर प्लांट्स के असासाजात और ऑपरेशंस की निगरानी कर रही हैं। ये बिजली घर 1970 से 1990 की दहाइयों में नस्ब किए गए थे और अब अपनी मुफीद ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं और बंद हो चुके हैं। ये जेनकोस पावर डिवीज़न के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत काम कर रहे थे। नंबर 1 जेनको 1 जामशोरो पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जामशोरो, जेनको 2 सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड गुड्डू, जेनको 3 नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरगढ़ और ये नीलामी का दूसरा मरला जारी है। जेनको के नाकारा पावर प्लांट्स की नीलामी का दूसरा मरला जारी है। जेनको के गैर फ़ाल बिजली घरों की नीलामी और ECC के फैसले और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पुराने और नाकारा बिजली घरों की नीलामी का पहला मरला, उसकी बोली की तकरीबात PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर लाइव मनाजिर आपके साथ शेयर की जा रहे हैं। पहले मरले में 983 मेगावाट की सलाहियत वाले पावर प्लांट्स को बैनुल-अक़वामी मसाबकती बोली ICB के ज़रिए फ़रोग़ के लिए पेश किया गया है, जो कि कामयाब रहा। अब दूसरे मरले में दर्ज झैल मकामात पर वाक़े 2362 मेगावाट की कुल नस्बशुदा सलाहियत वाले बिजली घरों को फ़रोग़ के लिए पेश किया जा रहा है। लाइव मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर। पावर प्लांट का नाम, नस्बशुदा सलाहियत, मेगावाट, रिज़र्व कीमत और उनके मकामात का तयन, ये तमाम तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। नीलामी के इश्तिहारात 17 मई 2025 को कौमी अखबारात में शाया किए गए और अब मेरिट के ऊपर ये तमाम तर मरला, दूसरा मरला जो है वो आपके साथ शेयर की जा रहा है। लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। बोली खोलने की तकरीब का जो शेड्यूल है वो भी कुछ ही देर में आपको बता दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत के मुताबिक शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बोलियां अवामी तौर पर और बोली दहनगान के नुमाइंदों और कौमी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौजूदगी में खोले जाएंगे। आपको इसी हवाले से बताया जा रहा है, मंदरजा बाला सूरत हाल के पेश नज़र PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर ये तमाम मीडिया कवरेज का इंतज़ाम किया गया है और जेनको के नाकारा पावर प्लांट्स की नीलामी का ये दूसरा मरला है। ECC के फैसले और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पुराने नाकारा बिजली घरों को आज उनकी नीलामी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 1970 से 1990 तक ये तमाम पावर प्लांट्स जो हैं अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ECC के फैसलों और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पुराने और नाकारा बिजली घरों की बंदिश व फ़रोग़ का आगाज़ कर दिया गया है। गैर फ़ाल बिजली घर 1970 से 1990 की दहाइयों में नस्ब किए गए थे, जबकि बिजली घर अपनी मुफीद ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं। आपको इसी हवाले से बताया जा रहा है, जेनकोस मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में थर्मल पावर प्लांट्स के असासाजात और ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। ये बिजली घर 1970 से 1990 की दहाइयों में नस्ब किए गए थे और अब अपनी मुफीद ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं और बंद हो चुके हैं। ये जेनकोस पावर डिवीज़न के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत काम कर रहे हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। जेनको नंबर 1 जामशोरो पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जामशोरो, जेनको 2 सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड गुड्डू, जेनको 3 नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरगढ़, जेनको 4 लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड लाखड़ा। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ECC के फैसलों और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में अवामी शोबे के पुराने और नाकारा बिजली घरों की बंदिश और फ़रोग़ के लिए अमल का आगाज़ कर दिया गया है। जेनको 2 सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी भी शामिल है, मुजफ्फरगढ़ पावर प्लांट शामिल हैं, जबकि जेनको 3 में नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी शामिल है। ECC के फैसलों और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पुराने और नाकारा बिजली घरों की आज नीलामी का अमल शुरू कर दिया गया है। नीलामी का दूसरा मरला है। PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर ये लाइव मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। ये था PTV ताज़ा तरीन। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। दहशतगर्दी के मैं समझता हूँ पहली बार। अच्छा, उन्होंने पानी का मैसेज दिया, वो भी बता दें ये भी क्या पानी का भी, कि अगर पानी का बंद भी किया, अच्छा, DG ISPR ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं समझता हूँ कि खुल के वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भारत
ہر جارحیت کے پیچھے اس کا اہم کردار ہوتا ہے، وہ دہشت گردی کا اس کا سبب بنتا ہے، اور یہ خود ہی منصب بنتا ہے، خود ہی جج بنتا ہے، اور خود ہی جلاد بن جاتا ہے۔ مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میں کہتا ہوں، ایسے زوردار تھپڑ مارے ہیں الفاظ، مہذب الفاظ استعمال کرتے ہوئے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ اور پاکستان کے حصے کے پانی کے کسی ایک بوند پر بھی اگر بھارت نے اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کی، جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ موجود ہے جس میں ورلڈ بینک جو ہے اس کا وہ معاہدے کا وہ ثالثی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان کے حصے کی بوند پر بھی انڈیا نے کچھ اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کی تو ایسا جواب دیں گے جیسا جواب ہم نے 10 مئی کی صبح نماز فجر کے صدیاں یاد رکھے گا ایسے جواب کو۔ فیضی صاحب، میرے ساتھ فیضی صاحب بھی ہوتے ہیں رضی دادا، وہ بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سے پہلے نا میں کہوں گا کہ انڈین جو تھے انہیں اپنا احمد شریف صاحب کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ رضی دادا انڈینز تو نہیں نارمل لیں گے، لیکن مودی کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ ذہنی بیمار آدمی ہے تو اس کا تو علاج میرا خیال زیادہ ضروری ہے۔ فیضی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں اتنا کچھ کہا وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عوام ہے، یہ ہم جو افواج ہیں اسی عوام میں سے ہیں، اور یہ ساری جو میری عوام ہے یہ ہم میں سے ہے۔ ایسا ہی نا، یہاں سے تو انہوں نے بات شروع کی، لیکن آگے چلتے ہیں۔ ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج لاہور میں اظہار تشکر کی ریلی نکالی اور قیادت کیا، ان کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ اتنا جوش و خروش دیکھا گیا، عوام نے اتنا خوبصورت ان کا ویلکم کیا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں۔ لاہور کی ریلی کا آپ اسلام آباد سے نہیں انہوں نے دیکھی ہے ساری، انہوں نے ساری دیکھی ہے۔ نہیں جی، میں انہی سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیں تو پتہ ہے، ان کو کتنا پتہ ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے۔ ویسے میں اگر لاہور آگے آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا میں بولن نہیں دیا گا تو یا تسی اتھے آگے کرو گے تو میں نہیں بولن دیا گا۔ اچھا اگلی گل کر لیں۔ اظہار تشکر ریلی جو میں نے مسلسل ٹی وی پہ دیکھتا رہا وہ یہ تھا کہ اس میں وہ وزیر اطلاعات جو رات کے 1-1:30 بجے بھی میڈیا پہ آیا تو لوگوں نے کہا جی کہ کی ہو گیا، لیکن اس نے متنبع کیا اس ہندوستان کو کہ ہمارے پاس یہ جو خبریں ہیں موجود ہیں، لہٰذا کوئی ایسی حرکت نہ کر لینا، اور پوری دنیا کے میڈیا کو بھی بلا کے ساتھ لے جا کے وہ جگہ دکھائی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر ہندوستان کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہم بڑا بھرپور اور واضح جواب دیں گے۔ اسی وزیر اطلاعات نے، میں مسلسل یہ دیکھتا رہا کہ وہ بغیر نیند کے، بغیر سوئے، کبھی وہ میٹنگ میں ہیں اور کبھی وہ بریفنگ دے رہے ہیں، کبھی وہ اجلاس کر رہے ہیں، کبھی وہ ساری چیزیں نوٹس میں لا رہے ہیں اور پھر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو آج لاہور کی ریلی میں تو واقعی مزہ ہی آ گیا کہ ایک طرف عطا اللہ تارڑ اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وہ تھے، اور دوسری طرف ایک اور بات کہ پھر رانا مشہور صاحب اور پھر خواجہ سعد رفیق ایوان اقبال میں جس طرح گفتگو کر رہے تھے، میں تو اس کو بھی دیکھ کے کہ، اور پھر خاص طور پہ خواجہ صاحب کے الفاظ میں کہ ہمارا سپہ سالار وہ ہے جسے ہندوستان خطرناک سمجھتا ہے لیکن وہ ہے بھی خطرناک، بچ کے رہنا اس سے بھی۔ پھر میں آتا ہوں، دیکھیں ابھی بات ہوئی پانی کے حوالے سے، میں ضرور بات کروں گا کہ آپ نے سوال بھی کیا 2 دفعہ تو پورا جواب وہ اس طرح سے نہیں مل سکا، اور میں لنک اس کو کروں گا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی۔ ایک طرف احمد شریف چوہدری صاحب نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمارے پانی کے معاملے کو اور خراب کرنے کی یا بند کرنے کی کوشش کی تو ایسا جواب دیں گے جس کے نتائج دہائیوں تک، 10 سالوں تک وہ بھگتنا پڑیں گے اور محسوس کرے گا ہندوستان۔ ادھر پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر پانی کا معاملہ آتا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا پہ بیان کی جائے، ہمارے پاس پوری اسٹریٹجی موجود ہے، پلاننگ موجود ہے، لہٰذا ہم بتائیں گے کہ ہم کریں گے کیا۔ پھر ابھی آپ نے ایک بات کی پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی کہ جی کہتے تھے کہ فوج اپنا کام نہیں کر رہی، لو ہم نے اپنا کام کر دیا۔ رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب، آپ میرے دونوں بڑے بھائی ہیں، لیکن
देखें, ये दोनों मेरे बड़े भाई बैठे हैं। शुमाइला, मैं सच्ची बात बताऊं, हमने तराने तो सुने थे 65 वाले, हमने मशरकी पाकिस्तान के हवाले से अपने बुजुर्गों को कर्ब में मुब्तला तो देखा रोते हुए, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर एक ही जंग जो मैंने खुद देख ली है, और उसमें मेरे बच्चों ने देख ली है, हमारे जवानों ने देख ली है। जो जंगें हमने नहीं भी देखी थी, हमें उन पे यकीन था, लेकिन हमने जो जंग अपनी आंखों से खुद देखी है और अगले महाजों पे बैठ के हमने प्रोग्राम किए हैं, और फिर जी टीवी ने हमारे प्रोग्राम को चलाया है अमीन हफीज के अल्फाज को, लिहाजा ये जंग हमने खुद देख ली है। अब मैं किसी ऐसे जुमले को, किसी ऐसे जो है नफरत पे मबनी किसी जहन को कबूल करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये देख लिया है कि शहादतों के बावजूद हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, हमने ये जंग जीती है, हमने पूरी दुनिया में ये जंग जीती है, सफारतकारी में जंग जीती है, अमली तौर पे जंग जीती है, और जिस तरह हमने उनके तैयारे तबाह किए हैं, ये पूरी दुनिया तक, और मैं हमेशा ये कहता रहूंगा, क़यामत तक ये पढ़ाया जाता रहेगा, और मीडिया के हवाले से भी पढ़ाया जाता रहेगा कि रिजवान रजी ने, शुमाइला ने, अमीन हफीज ने और फैजी ने किस तरह बैठ के हक्कानियत पे बात की थी, और हिंदुस्तानी मीडिया किस तरह बकवासियात पे मबनी प्रोग्राम चला रहा था। लिहाजा ये सारी चीजें दुनिया ने देख ली हैं। अब इसके बाद अगर किसी ने एक लफ्ज भी ये कहा कि फौज अपना काम नहीं कर रही, उसने करके बता दिया। उसने पहले बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब दुश्मन हमारे सरों पे चढ़ने लग गया तो फिर हमने किसी चीज को रवा नहीं रखा, और हमने वो जगह तबाह कर दी है। हमने आम लोगों को, बच्चों को निशाना नहीं बनाया। हमारी पूरी टीम इस जंग में शामिल थी, उसमें हमारे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, हम चारों के नाम लिए। हमारे डायरेक्टर साहब जो हमें गाइड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, सलीम चौधरी साहब भी हमारे साथ उसी तरह से ही इस महाज में शामिल थे। उसके अलावा हमारी जो कंट्रोलर साइकी बतूल साहिबा थी, बिल्कुल फैजी साहब, वो भी जो है ना हमारे साथ इस महाज में जंग में शामिल थी। और मैंने कहा जो लाहौर के हेड, कैसे मैं छोड़ दूं, सुहेल अहमद साहब का नाम भी ले लूं। है मिल्लत के मुकद्दर का हर सितारा। फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया, तो हम लोग मैं कैसे भूल जाऊं कि इरफान रियाज साहब ने किस तरह मेरे कान में बोल बोल के मुझे कहा ये रह गया, वो रह गया, फला रह गया। अब आप मुझे बता दें, मैं आपका शौक पूरा करने जा रही हूँ। सिर्फ रजी दादा, आपने कहा रैली का मुझसे नहीं पूछा लाहौर में, बताएं जरा बात। वैसे उसके बाद मेरा मेन क्वेश्चन पता क्या है, जब हमने इतनी बातें की, मुझे एक बात और भी पता भारतीय चली। मीडिया को मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती। जिस तरह से फैजी साहब ने कहा कि जी टीवी ने हमें छुलाया, वो परेशान थे कि हम खुश हो के क्यों जंग की बातें करते हैं। वो कह रहे थे कि नए शुमाइला कपड़े हमने क्यों नए सिलाए, कपड़े सिर्फ बनवाने की इसलिए बात सिलवाए कर रही थे है कि हमने जंग जीत इस ली है, एंकर को पता ही नहीं और जंग हम क्या होती खुशी है। में थे। हम जंग इंडिया- भी हमने खुशी से एक्सेप्ट की। शुमाइला, जी, एक दादा। मिनट, ये क्रेडिट हमें मैं पता था आपको कि दूं। हमने आपको फेंटना है, इसलिए आपको हम खुश थे। फेंटने की खुशी में बिल्कुल हमने नए कपड़े सिलाए, हम जश्न में थे, हम हंस हंस के प्रोग्राम करते थे। जी, इंडिया टीवी ने जैसे जवाद फैजी साहब मेरी ने बहन बताया, आपको पता नहीं वो कहाँ है, उस उन्होंने- चैनल की जी वाली। उन्होंने वो हमारे प्रोग्राम सियासत टू नाइट के उस क्लिप को जिसमें शुमाइला कह रही हैं जंग के उन दिनों में कि मैंने नए कपड़े सिलाए हैं और हम बिल्कुल तैयारी करके लगाओ बैठे हुए हैं, जंग। और वो इंडिया मीडिया इसका कम मजाक मकाओ। कर रहा है। और हम जिसमें ये कह रहे थे बतौर एंकर हैं, हम ये कह रहे थे कि भाई आप अमन से बात करें, अमन का मुजाहरा अमन के साथ करें, मुज़ाकरात की टेबल पे आए, गैर जानिबदाराना तहकीकात कर लें। नहीं करते तो फिर आए फिर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये अफवाज पाकिस्तान सिर्फ 8 लाख नहीं है, 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान है। किसी हौसले में गाल की थी। अच्छा, रजी दादा। हम आपको ये 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान बन के ऐसा आपका पीछा करेंगे, आपको भागने की रखेंगे यार। जगह नहीं मिलेगी। ये हमने कहा था। चलिए, अच्छा रजी दादा, अब हम दोबारा उनके मीडिया पे ही आना चाह रहे हैं। एक मैं उस चीज हम- बहन को ढूंढ रही हूँ, जी टीवी वाली को, कि अब आप कहाँ पे बाजी- गायब है। अब बाजी आपने को- बताया, हाँ जी, बाजी को- बाजी बाजी, अब आप कहाँ हैं? अब बताए ना, सुनाओ गवांडियों की हालत तुहाडा हुण समझ आई नवे कपड़ियां दी क्यों सवाए सी। झूठा प्रोपेगेंडा किया, झूठ चैनल्स पे बोला, और इतना बेनकाब हुआ। उनके अपने चैनल्स अब बेनकाब कर रहे हैं उनको, और इंटरनेशनल मीडिया पे भी बेनकाब हो गया। क्या शर्मिंदा है, माफी मांगेंगे? हमारा जब से कमर्शियल मीडिया आया है ना, तो हमारे यहाँ जो एक हुब्बुल वतनी, इस्लाम और इसके रिलेटेड जो शायरी थी ना,
جو کہ زیادہ تر تو اقبال نے کی ہے لیکن باقی شعراء نے بھی کی ہے، وہ غائب ہو گئی۔ تو اس پروگرام ان دنوں میں ہمیں عرفان صاحب کے توسط سے یہ بھی پتا چلا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو میراث ہے وہ پوری طرح اپنے اندر جذب کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ والے شعر نکال کے یہ لائے جو نارملی ہماری نئی نسل نے نہیں سنے اور ہم بھی بھول چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ جو ہے وہ بیدار کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، جو پیشکار ہیں، جناب عرفان ریاض صاحب جو ہیں، کیونکہ عرفان الحق صاحب میرے ایک اور بھی پروڈیوسر رہے ہیں، عرفان ریاض صاحب بڑا تاریخی نام ہے۔ ہاں، تو عرفان ریاض صاحب نے، ان کے والد صاحب استاد تھے، تو اور ان کی تقاریر کا میں اکثر وہ جج نہیں ہوتا، وہ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے تو ان شعروں کے اندر سے وہ جھلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ معافی مانگ لیں، شرمندہ ہیں تو دیکھیے میں آپ کو عرض کروں 26 ٹی وی چینل نے، بھارتی ٹی وی چینل نے بیک وقت یہ فیک خبر بریک کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارت کے اندر جو ان کے میڈیا کے واچ ڈاگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ ٹی وی چینلز ہیں جو یا تو بی جے پی کی براہ راست ملکیت ہیں یا بی جے پی کی سپانسرز نے یہ چینل خرید لیے ہوئے ہیں، اور اجیت ڈیول جو ہے، وہ ڈیول برین جو ہے، وہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ان کو فیڈ کرتا ہے واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے، مختلف خبریں، مختلف الزامات، مختلف سٹوریاں، مختلف خباستیں، اور یہ جناب اس کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں وداؤٹ فیکٹ چیک کیے کہ سمندری جو ہے اس کے 800 کلومیٹر دور تک سمندر نہیں واقعہ بھائی۔ ویسے آپ نے بات کی تھی بی جے پی کی، میں توڑنا شروع ہو گئی ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جی، آنرز ہیں ٹی وی کے مالکان ہیں، بٹ وہ جی چینلز کے مالک ہیں ان کے ارکان، بٹ وہ جو میڈیا وہاں بیٹھا ہے، جو جرنلسٹ وہاں بیٹھے ہیں رضی دادا، ان کے ضمیر زندہ ہیں، ضمیر کے مالک تو نہیں ہے نا۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان ٹی وی چینلز کی سکرینوں پہ کھڑے ہوئے یا ان کے پی سی آرز اور ایم سی آر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، انہوں نے اپنے بچوں کو جا کے گھروں میں فیس کیسے کیا ہوگا اتنا جھوٹ بکنے کے بعد؟ ویری رائٹ، بالکل فیضی صاحب۔ میجر گروواریہ یا اس طرح جی ڈی بخشی وغیرہ کا تو کوئی نہ آگے پیچھے نہ پیچھے آگے، لیکن وہ جو عام آدمی ہے جس کے بچے ہوں گے، جو سکول جاتے ہوں گے، جو پاپا سے پوچھتے ہوں گے، اور وہ کہتا ہوگا میں آپ کو رزق حلال کھلاتا ہوں کیونکہ میں سچ کی ترویج کرتا ہوں۔ فیضی صاحب، بی بی سی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کامیاب رہا ہے، اور جرمن اخبار نے بھی یہ کہا ہے کہ رافیل گرنے سے بھارت کا آپریشن سندور بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ ہمارے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو ان کے ماتھے کی بندیا بھی گرا دی، ان کے سندور بھی تباہ و برباد کر دیے، بلکہ بلیا میٹ کر دیے، اور وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیڑا رنگ خون کا رنگ ہے کہ سندور کا رنگ ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، ہم نے تو مل دیا، مردوں کے ماتھے پہ بھی ہم نے بہت کچھ مل دیا، وہ کالک مل دی، وہ اس طرح کے نشان لگا دی۔ آپ نے ابھی جرمنی کے اخبار کی بات کی، بی بی سی کی بات کی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں کے اخبار نے، جس کی ویب سائٹ نے پاکستان کو فاتح قرار نہ دیا ہو۔ آپ ریسرچ کر لیجئے اور پوری طرح دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی چلے جائے، جو ٹاؤن اور ویلیج کے بھی مہذب دنیا کے اور ترقی یافتہ دنیا کے جو چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس بھی جن کے ہیں، پمفلٹ بھی جن کے ہیں، کتابچے جن کے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا بھی گیا، ٹائپ کر دیا گیا، نشر کر دیا گیا، اور اس کو چڑھا دیا گیا، اپلوڈ کر دیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ وہ واحد جنگ ہے جو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان تھی، سامنے تھے، اور ساتھ ساتھ یہی نہیں ہوا کہ اچانک جنگ شروع ہو گئی اور اس میں سے جو فاتح نکل آیا، بلکہ پہلے دن سے جھوٹے کے حوالے سے بھی ہم نے بتا دیا کہ جھوٹ کون بول رہے ہیں، پہلے دن یہ بھی بتا دیا کہ امن کا خواہاں کون ہے، پہلے دن یہ بھی بتا دیا کہ تحقیقات کا مطالبہ کون کر رہے ہیں،
پہلے دن یہ بھی بتا دیا کہ الزام لگانے والا خود بھاگ رہا ہے. ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ آؤ پوری دنیا کے مہذب لوگوں اور جو بلی کے قتل، بلی کے مر جانے پہ اور پرندے کے مر جانے پہ حقوق یاد کراتے ہو، آؤ دیکھو یہ الزام اگر ہم پہ لگ رہے ہیں، ہم تحقیقات میں شامل ہونے کو تیار ہیں. لہٰذا نہ وہ تحقیقات کرائی گئی، نہ ہندوستان اس پہ رضامند ہوا، الٹا ہم پہ حملہ آور ہوا، ہماری مساجد کو شہید کیا، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہماری خواتین کو شہید کیا، ہمارے قرآن پاک کے اوراق کو شہید کیا. لہٰذا پھر جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی سورہ فیل تلاوت کی تھی نا، یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے، جب ہم جھوٹوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو بھی ابابیلوں سے مروا دیتا ہے. جو یہ کہتا تھا کہ میں بڑا چودھری ٹائپ ہوں، چکا ہوں، تھانے دار ہوں، سب کچھ بتا دیا. یہ پوری دنیا کے اندر سب نے مان لیا ہے. سب نے مان لیا ہے. اور میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آخری بات کرتا ہوں کہ فیک نیوز واچ ڈاگ نے آپریشن سندور اور آپریشن بنیان مرصوص جو ہے اس کے دوران جتنی بھی باتیں ہوئی 6 مئی سے 10 مئی تک تقریباً 80 گھنٹے بنتے ہیں. اس 80 گھنٹے میں انڈیا کی میں نے کہا یہ وہی باتیں ہیں جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. میں جیسے فیضی صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا، میرا بھی ایک میسج ہوگا ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی ڈی جی ISPR جو احمد شریف چودھری صاحب نے جو کہا تھا کہ پوچھیں ان لوگوں سے جو کہتے تھے کام نہیں کرتی، یا اب فوج نے کیا کام کیا، جو فوج پر انگلیاں اٹھاتے تھے اسپیشلی. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جی 2 ہی چودھری ہیں، ایک اور شمائلہ چودھری. اب یہ چودھری برادران کی کوئی سازش نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہی پوچھنا بنتا ہے ان لوگوں، پوری قوم سے بھی، اور اسپیشلی جو فوج پر انگلیاں اٹھاتے تھے ان سے بھی. شہیدوں نے اپنی جانیں دے کر کتنے نوجوانوں میں بہادری کی روح پھونکی، کتنی بہنوں کی عصمتیں بچائیں، کتنی سہاگنوں کے سہاگ بچائے. کبھی آپ شہداء کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں سے ملے ہیں؟ ان کی باتوں سے ٹپنے والے درد کو محسوس کریں. ان کی آنکھوں کی تپش کے آگے سورج بھی پگھل جائے. اشکوں کا سیلاب آنکھوں میں روکے ہوئے ہیں. یہ وہ بھائی تھے جنہیں بہنیں بھی نظر بھر کر نہ دیکھتی تھی کہ کہیں ان کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے. ان کی ماؤں نے بھی ماتھوں کو چوم کر دعائیں دی ہوں گی کہ یہ سر ہمیشہ سلامت رہیں. جی یہ اپنے ماں باپ کی عمر بھر کی کمائی تھے، عمر بھر کی محنت تھے. سہاگنوں کے سہاگ اور منگیتروں کے سپنے اس مقدس مٹی کا حصہ بن گئے. انہوں نے اپنا آج قوم کے کل کے لیے قربان کر دیا. میرے ہم وطنوں، اپنے وطن کے ان محافظوں کی قدر کرو. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ ہمارے اس ویک کا لاسٹ پروگرام تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو میسج پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.